یہ غزوہ اسلام کے غزوات میں سب سے بڑا ہے۔ اسلام کی عزت، شوکت اور شان اس سے بلند ہوئی اور کفر کی ذلت اور رسوائی یہاں سے شروع ہوئی۔ اس کو اللہ نے یوم الفرقان کہا۔ فتح کا جو دن تھا نا 17 رمضان 2 ہجری، یوم الفرقان کہا۔ حق اور باطل کے اندر تمیز کر دیا، اس نے الگ الگ کر کے دکھا دیا۔ اسلام کا یہ بہت عظیم غزوہ ہے۔ شروع رمضان میں نبی علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ ابو سفیان، قریش کا قافلہ تجارت شام سے لے کر مکہ کی طرف جا رہے ہیں، جو مال و اسباب سے بھرا ہوا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہی قافلہ تھا جب نبی علیہ السلام گئے تھے نا عشیرہ کی طرف، تو یہ نکل گئے تھے، اس وقت یہ جا رہے تھے شام، ابھی یہ واپس آ رہے تھے۔ تو یہ ان کی کیفیت بعض حضرات کے نزدیک اس طریقے سے تھی۔ تو یہ معاملہ جب پیش آیا، نبی علیہ السلام کو مدینہ میں یہ خبر ملی، اور یہ بھی خبر ملی کہ اس قافلے میں قریش مکہ کے ہر فرد کا مال موجود ہے، انویسٹمنٹ سب کی موجود ہے۔ مرد حضرات تو تجارت بھی کرتے ہیں، انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں، اس میں تو باقاعدہ عورتوں نے بھی کی۔ مکہ کا کوئی گھر خالی نہیں رہا کہ اس قافلے میں انویسٹمنٹ ضرور کرنی ہے، تھوڑے سے پیسے بھی تھے اس نے تھوڑے بھی دیے۔ کیوں؟ اس قافلے کا واحد مقصد، اس تجارتی قافلے کا واحد مقصد یہ تھا کہ اس سے جو ہمیں نفع حاصل ہوگا، اس نفع سے ہم جنگی تیاریاں کریں گے اور اسلامی حکومت کا خاتمہ کریں گے، مسلمانوں کو زمین سے ختم کر کے دم لیں گے۔ یہ پورے کا پورا جو تجارتی قافلہ تھا، اصل کے اندر یہ ایک جنگ کی تیاری کا ایک قافلہ تھا، تو اس کو آپ جنگی قافلہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس قافلے کو کور کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے جانا، یہ قافلہ لوٹنا نہیں ہے، یہ تو بہترین حکمت عملی ہے کہ دشمن کو وہ قوت ہی حاصل نہ ہونے دو جس کے بعد وہ سر اٹھائے۔ اچھا، یہ تجارتی قافلہ بہت بڑا تھا۔ کتنے اس میں مال دولت تھی؟ 50,000 سونے کے دینار تھے۔ خیر، نبی علیہ السلام کو جب معلوم ہوا، آپ نے سمجھا، خیال کیا کہ قریش کی قوت کو توڑنے کے لیے ہمیں اس پہ آگے بڑھنا ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو تیار کیا، کہا کہ بھئی چلو، اور فوراً چلنا تھا، انتظار نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ ہر ایک لازمی چلے، نہیں چلے گا تو پکڑو گی، یہ نہیں کہا، اور کہا بھئی چلو۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ ہماری سواریاں فلانی جگہ پر ہیں، ادھر کھیت میں گئی ہوئی ہیں، فلانی جگہ میں، ہم وہ لے آئیں، وہ ان کو منگوا لیں۔ فرمایا اتنا وقت نہیں ہے، ہمیں فوراً نکلنا ہے۔ تو عجلت میں نکلے۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ سے نکلے ہیں تو بیر سقیہ پر پہنچے۔ مسجد نبوی شریف سے کوئی 1 میل کے قریب فاصلے پر بیر سقیہ ہے، جہاں آج وہ ترکی اسٹیشن بنا ہوا ہے، ریلوے اسٹیشن، وہاں ایک مسجد بنی ہوئی اور ایک کنواں ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہاں پہنچ کر تعداد کو جب شمار کیا تو نکلی کتنی؟ 313۔ آپ بڑے خوش ہوئے، آپ نے کہا تو حضرت طالوت علیہ السلام کی تعداد ہے، وَقَتَلَ طَالُوتُ جَالُوتَ، تو طالوت علیہ السلام کی تعداد ہے جس میں 313 مسلمان تھے۔ نبی علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے کہ اللہ نے انہیں بھی فتح دی تھے تھوڑے سے، قلیل تھے، لیکن اللہ نے کثیر کے اوپر فتح دے دی تھی۔ تو نبی علیہ السلام اس بات سے خوش ہو گئے، اور وہاں پہ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو واپس بھیجنا چاہا۔ حضرت قیس ابن صعصع کو حکم دیا کہ لشکر کو شمار کریں، انہوں نے شمار کیا، اور حضرت عمیر رضی اللہ عنہ چھوٹے عمر کے تھے، ان کو کہا واپس چلے جائیں، انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ نہیں مجھے جانا ہے، پھر نبی علیہ السلام نے ان کو ساتھ لے لیا۔ اچھا، اس میں اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، انشاءاللہ یہ بھی ہم ذکر کرتے ہیں۔ اس زمانے میں ہر آدمی کے پاس ایک تلوار عام طور سے ہوتی تھی، لیکن جب مسلمان نکلے تو صرف 2 تلواریں تھیں، تعداد 313۔ تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جب عام آدمی امن کی حالت میں بھی تلوار ساتھ رکھتا تھا، ابھی جو تلوار ساتھ نہیں لی تو یہی تھا نا کہ قافلے کی طرف جانا ہے، کوئی جنگ نہیں ہے، کوئی اس طرح سے کوئی قریش کے مکے کے 1000 بندوں کی کوئی اطلاع نہیں ہے، اور 2 تلواریں لے کے نکل گئے۔ ادھر قافلے میں نا کسی طریقے سے ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، قریش کے سردار تھے، قافلے کے سردار تھے، اور یہ بہت بڑا ان کا تجارتی قافلہ تھا، اور ان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی یہ قافلہ بن چکا تھا، اتنی بڑی اس کی انویسٹمنٹ تھی۔ تو وہ جانتے تو تھے کہ مسلمان پیچھے ہیں، اور ہم نے جو کچھ کیا مسلمانوں کے ساتھ تو ہم اس بات کے حقدار ہیں کہ ہمیں پکڑا جائے۔
تو انہوں نے اپنے اپنے مختلف جاسوس اور ہرکارے بھیجے ہوتے تھے کہ بھئی اطلاعات لیتے رہتے تھے، اور جیسے ہی شام کی زمین سے نکل کر حجاز میں داخل ہوئے تو اور زیادہ وہ الرٹ ہو گئے کہ بھئی چیک کرو۔ اتنے میں کیا ہوا، ابو سفیان کو اطلاع مل گئی کہ نبی علیہ السلام اصحاب کو لے کے قافلے کو لینے کے لیے نکل پڑے ہیں۔ اب ابو سفیان نے کیا کیا، ایک شخص تھا زمزم غفاری، ایک غلطی ہم لوگ کر لیتے ہیں، اس سے بھی ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکثر ہم لوگ کیا کہہ دیتے ہیں، غفاری۔ قبیلے کا نام غفار نہیں تھا، غفار تھا۔ غفار اللہ کی ذات، اللہ کی صفت ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری، تو یہ تھا زمزم غفاری۔ ایک تو آب زمزم ہے نا، سے، یہ غوث سے زمزم غفاری، اس کو انہوں نے سونا دیا کہ تم جاؤ مکے اور مکے جا کے سب کو ریڈ الرٹ کر دو۔ اس زمانے میں ان لوگوں کا ایک طریقہ تھا کہ کوئی بہت بڑے خطرے کی اطلاع دینی ہوتی اور لوگوں کے اندر ایک وحشت پیدا کرنا اور ایک دم ان کو جذبات کو ابھار دینا، اس کا طریقہ کیا ہوتا تھا، اس نے وہی طریقہ اپنایا۔ اب یہ زمزم جب مکہ پہنچا نا، ایک تو تیزی سے پہنچا، مکہ پہنچ کے ایک جگہ اس نے اپنا جانور کھڑا کیا اور اس کے ناک اور کان کاٹ دیے، اب خون بہہ رہا ہے، اور وہ جو کجاوا تھا اس کو الٹا کر دیا جس پہ بیٹھتے ہیں، اور اپنے کپڑے آگے پیچھے سے پھاڑ دیے۔ یہ پورا اس نے منظر قائم کیا اور جا کے شور لگانا شروع کر دیا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ اپنے ساتھیوں کو لے کے تمہارے اس تجارتی اور جنگی قافلے کو کور کرنے کے لیے نکل چکے ہیں، فوراً یہاں سے نکلو اور اپنے تجارت کو بچاؤ، اپنی معیشت کو بچاؤ۔ اس نے پورا ایک سین کریٹ کر دیا جس سے بہت زیادہ جذبات ابھر آئے۔ نبی علیہ السلام 12 رمضان المبارک کو مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے۔ 313 کی مشہور تعداد ہے، کسی روایت میں 314 کا بھی ذکر ہے۔ بے سر و سامانی کا عالم یہ ہے کہ پوری جماعت میں ٹوٹل 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ۔ ایک گھوڑا تھا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ایک تھا حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ 70 اونٹ سے 3 باری باری اس پہ سفر کیا کرتے تھے۔ پھر نبی علیہ السلام وہاں پہنچے جہاں اس نے تعداد گنی سقیہ کے مقام۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام بیر روحا کے پاس پہنچے اور وہاں جا کے حضرت ابو لبابہ ابن عبد المنذر کو مدینہ طیبہ کا حاکم مقرر کیا کہ بھئی تم وہاں جاؤ۔ بہرحال وہاں کیا کہتے ہیں ضرورت ہے، اور قریش بھی ہیں، یہودی بھی ہیں اور منافقین بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سب کا خیال رکھنا ہے، تو ان کو والی بنا کے، حاکم بنا کے واپس بھیج دیا۔ اس لشکر میں 3 عالم تھے، ایک تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں، دوسرا تھا حضرت معصب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں، اور ایک انصاری صحابی کے ہاتھ میں تھا۔ نبی علیہ السلام جب مقام صفرا کے قریب پہنچے تو بسبسہ ابن عمر اور عدی ابن زغبا کو روانہ کیا کہ جاؤ اور ابو سفیان کے حالات لے کر آؤ، قافلہ کدھر ہے، کہاں ہے، ہم پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، تم آگے جاؤ اور ہمیں واپس رپورٹ لا کے دو۔ ادھر سے زمزم غفاری کو ابو سفیان نے بھیجا تھا مکہ، اس نے مکہ جا کے تہلکہ مچا دیا، اور مکہ کے اندر ایک شور ہو گیا اور ایک جذبہ کھڑا ہو گیا کہ فوراً اس خبر کا پہنچنا تھا کہ قریش میں کوئی مرد اور ایسا عورت نہ تھا جس کے جذبات آ گئے، اور یہ سب لوگ جو ہے نا وہ ان کا مال لگا ہوا تھا، تو سب لوگ جوش میں آ گئے، اور 1000 آدمی پورے ساز و سامان کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے، اور ابو جہل جو سردار تھا لشکر کا اور مکے کا یہ بھی ساتھ تھا۔ اور یہ قریش جب نکلے نا جنگ و جدل کے لیے، لڑائی کے لیے، تو بڑے جناب فخر کے ساتھ، اور سامان عیش اور طرب اور گانے بجانے کی چیزیں، گانے والی عورتیں، طبلے اور یہ میوزک اور یہ سارا کچھ لے کے نکلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، اے مسلمانوں تم ان کافروں کی طرح مت ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اپنی قوت اور شوکت کو دکھلاتے ہوئے اس طرح سے نکلتے ہیں۔ آج ہم 14 اگست کا دن بھی ایسے ہی مناتے ہیں، وہ تو شکر کرنے کا دن ہے، گانے بجانے کا دن کوئی نہیں ہے وہ۔ اس لشکر میں قریش کے تقریباً تمام سردار روانہ ہوئے، ابو لہب کسی وجہ سے نہیں جا سکا۔ اور اس وقت کیا پوزیشن تھی کہ بعض جو قریش کے لوگ تھے نا وہ مسلمانوں سے ذرا نرمی رکھتے تھے، لڑنا نہیں چاہتے تھے، وہ نکلنا نہیں چاہتے تھے، تو کیا ہوا ان کو زبردستی نکالا گیا، جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح اور بھی کچھ لوگ تھے
وہ آنا نہیں چاہتے تھے، مسلمانوں کے لیے نرم دل رکھتے تھے، لیکن ان کو زبردستی نکالا گیا اور اس طریقے سے یہ لوگ 1000 کے قریب نکلے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔